اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میرے آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو اس بات کی آگاہی دینا ہے کہ ایم ڈی کیٹ والے دن جس دن ٹیسٹ ہونا ہے اس دن آپ نے جو ہے وہ کیا کیا جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ اس دن آپ کا جو وقت ہے وہ آپ کا ضائع نہ ہو اور آپ کا جو مین مقصد ہے، پرپز ہے، آپ کا فلی جو کنسنٹریشن ہے وہ اسی کی طرف ہی رہے۔ اس سلسلے میں پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ ایک انفارمیشن بکلیٹ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو وہ ساری معلومات اور گائیڈ لائن دے دی گئی ہیں کہ جن کو آپ پڑھ کر آپ جو ہے بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے کچھ مین اور فیچرز جو ہیں وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو وہ پڑھنے نہ پڑیں اور آپ کا ٹائم بچ جائے۔ مزید کسی کی کوئی اور کیوری ہے تو وہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ کو زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس کا جو ویٹیج ہوگا ایم ڈی کیٹ کا وہ کیسے بنے گا۔ ویٹیج میں آپ کا جو میرٹ بنتا ہے اس میں آپ کے میٹرک کو 10% ویٹیج دیا گیا ہے، ایف ایس سی کو 40% ویٹیج دیا گیا ہے، اور آپ کا جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوگا اسے 50% ویٹیج دیا گیا ہے۔ تو یہ ایگریگیٹ بنا کر آپ کا میرٹ بنایا جائے گا۔ ٹیسٹ ڈیٹ جو ہے وہ آپ سب کو اچھی طرح سے اب پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے یہ 13 نومبر سنڈے والے دن ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ اس کا جو وہاں پہ پہنچنے کا ٹائم جو ہے وہ 9 سے 10 کے درمیان آپ لازمی پہنچ جائیں، 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیں، اور 10 بجے کے بعد وہ بند کر دیا جائے گا آپ کو اندر داخلہ آپ کا سینٹر میں، اور اس کے بعد آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کا یہ ٹیسٹ جو ہے یہ 3.5 گھنٹے کا ہوگا، 210 منٹس کا ہوگا۔ اور یہ ٹیسٹ کا جو سلیبس ہے وہ سلیبس آپ کا موجود ہے اس کی ویب سائٹ پر www.pmc.gov.pk/syllabus۔ وہاں سے آپ یہ سلیبس اٹھا سکتے ہیں جو آپ کا یو ایچ ایس یونیورسٹی لے رہی ہے، اس ٹیسٹ کے حوالے سے وہاں پر یہ ساری معلومات موجود ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ پیٹرن آف کویسچن پیپر کیا ہوگا آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کو اب 200 نمبر کا کر دیا گیا ہے پیپر آپ کا جو ٹوٹل ہے ایم ڈی کیٹ کا، اور اس میں جو ہے یہ آپ کا بیولوجی کا پارٹ ہے وہ 68 مارکس کا ہوگا، اور فزکس 54 مارکس کی، کیمسٹری بھی 54 مارکس کی، انگلش 18 مارکس، اور لاجک اور ریزننگ جو ہے وہ 6 مارکس کی ہوگی۔ اور یہ سارا پیپر آپ کا ایم سی کیوز بیسڈ ہے، آپ کو ایم سی کیوز دیے جائیں گے ان سب کی، اور آپ نے وہ گیون ٹائم میں اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، اور اگر وہی کویسچن آپ کے نہیں شامل کیے جائیں گے جو آپ اٹیمپٹ نہیں کریں گے، یا وہ اس میں سے نکال دیے جائیں گے جو آپ غلط کریں گے، لیکن نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا منیمم پاسنگ کرائٹیریا رکھا گیا ہے وہ آپ کا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے، تو ایم بی بی ایس کے لیے وہ 55% ہے، اور بی ڈی ایس کے لیے وہ 45% ہے۔ کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا جو منیمم کرائٹیریا ہے اس میں آپ کا یہ بتایا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ آپ کا جو سینٹر ہے وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ جو ہمارا ایریا ہے ملتان اور بھاولپور میں ہے ہمارے نزدیک ترین سینٹر، یہاں پر جو آپ نے بتایا ہوگا سینٹر وہ بنا دیے گئے ہیں، وہ لکھ دیے گئے ہیں یہاں پر سینٹر۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو ایڈمیشن کارڈ ہے، ایڈمیٹنس کارڈ ہے، وہ بھی ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ اب ہو رہا ہے، آپ وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے یو ایچ ایس کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا، وہاں جا کے آپ نے جو ہے اپنا بے فارم یا آئی ڈی کارڈ کے آپ نے وہاں پر اپنا پورا نام لکھنا ہے، اور اپنے آئی ڈی کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس لکھنے ہیں، تو وہ آپ کا جو ایڈمیشن کارڈ ہے، ایڈمیٹنس کارڈ ہے، وہ آپ کا وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو گیون سینٹر دیا گیا ہے آپ کو اسی سینٹر پر ہی جانا ہے، اور جو گیون چیئر ہوگی اسی پر ہی بیٹھنا ہے۔ کہیں ادھر ادھر کسی اور چیئر پر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سینٹر سے نکالا جا سکتا ہے، یا آپ کا پیپر بھی کینسل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح جو آپ کے ایڈمیٹنس کارڈ پہ جو بھی سینٹر آپ کو بتایا گیا ہوگا یونیورسٹی میں، یہ بی سی یو یونیورسٹی میں ہے یا آئی یو بی میں ہے، تو آپ نے صرف اسی سینٹر پر ہی جانا ہوگا۔ آپ کو جیسے ڈپارٹمنٹ وائز انہوں نے اگر بنا رکھا ہے تو فزکس ڈپارٹمنٹ اگر وہاں پہ لکھا ہے تو آپ فزکس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، اگر اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ لکھا ہے تو پھر آپ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہے تو یہ ایم ڈی کیٹ ہی، چاہے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیں چاہے اس ڈپارٹمنٹ میں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑے لیول پر یہ ایک مینیج کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں۔ تو جو پرٹیکولر سینٹر جگہ آپ کو ایلوکیٹ کی جائے گی آپ کو وہیں جانا ہوگا، اس کے علاوہ کہیں اور آپ کو جائیں گے تو آپ کا وہ ٹائم ہی ویسٹ ہوگا، اور آپ کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔
اور اس کے علاوہ اگر آپ کی رول نمبر سلپ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے یونیورسٹی سے رابطہ کر کے UHS سے رابطہ کر کے اسے درست کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو آپ کا جو یہ ایڈمیٹنس کارڈ ہوگا آپ کے فیوچر کورسپونڈنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے، کوئی کمپلین ہے، تو وہ آپ mdcat2022@uhs.edu.pk پہ اپنی ای میل بھیج کر اپنی وہ کیوری اور مسئلہ کمپلینٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیسٹ ڈے پروسیجر، آپ کو بتاتے چلے کہ آپ کو وہی پراپر اسی سینٹر پر جانا ہوگا جس سینٹر کا آپ کی رول نمبر سلپ پہ جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹر جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ 11 بجے سٹارٹ ہوگا تو 2 گھنٹے پہلے آپ کو وہ اوپن کر دیا جائے گا۔ 10 بجے کے بعد کسی کو بھی سینٹر پر آنے نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو بتا دیں یہ بھی کہ candidate must ensure that they leave home well in advance considering all the facts like traffic, location of the center, weather conditions etc. مطلب ٹائم سے آپ گھر سے روانہ ہوں تاکہ وہاں آپ ٹائم سے پہنچ جائیں۔ ٹیسٹ آپ کا شارپ 11 AM پہ سٹارٹ ہو جائے گا اور 9 بجے آپ کا رپورٹنگ ٹائم ہے، 9 سے 10 کے درمیان میں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ جس دن آپ سینٹر میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کا جو ہے اوریجنل CNIC یا بے فارم یا پاسپورٹ وہ چیک کیا جائے گا جو آپ نے وہاں پہ جس کا بھی نمبر دیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ ایڈمیشن کارڈ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں FSC کا رزلٹ کارڈ بھی اگر آپ ساتھ لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ کلپ بورڈ ہونا چاہیے، کلپ بورڈ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، ایسا کلپ بورڈ نہ ہو کہ جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو۔ ٹرانسپیرنٹ شیشے والا بھی ایک ملتا ہے، اگر آپ وہ لے جاتے ہیں تو بھی وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ بلو بال پوائنٹ استعمال کرنی ہے، نو پوائنٹر، نو مارکر، نو پینسل، نو جیل پین اور انک پین وغیرہ وغیرہ اس طرح کوئی اجازت نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ نے بلو بال پوائنٹ پین استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے آپ کسی اور سے آپ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کا پیپر کینسل ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ کم از کم آپ کے پاس 4، 5 یا 6 بال پوائنٹ جو ہے وہ بلو کلر کی ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی خراب بھی ہو جائے یا مسئلہ بھی ہو جائے تو وہ آپ دوسری استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اسمال ٹرانسپیرنٹ بوٹل آف ڈرنکنگ واٹر، پانی کی چھوٹی بوتل ضرور ساتھ لے کے جائیے گا کیونکہ 3.5 گھنٹے ہیں وہاں آپ کو پانی پینے کے لیے اٹھ کے نہیں جانے کی اجازت ہوگی کیونکہ اتنے بڑے لیول پر یہ ہو رہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کووڈ کی وجہ سے پانی پلایا بھی نہ جائے، تو پانی کا انتظام اپنا گھر سے کر کے جائیں، پانی کی بوتل وغیرہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ڈاکومنٹس کی جو آپ کو بتائی گئی ہیں تو آپ کو سینٹر پر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ اور اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں کچھ 2-3 وہ سن لیں کہ آپ نے اپنے سینٹر پر اس وقت تک بیٹھے رہنا جب تک کہ آپ کے 210 منٹ پورے نہیں ہو جاتے۔ اگر کسی نے ٹوائلٹ جانا ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو بھی اس کو وہاں 1 گھنٹے کے بعد جانے کی اجازت ہوگی، لیکن ٹیسٹ ٹائمنگ کے دوران آپ کو رہنا سینٹر میں پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی میرا پیپر ہو گیا، میرا بیٹھنا فضول ہے، مجھے جانا چاہیے، تو ایسا نہیں ہوگا، آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی، آپ کو پورے 210 منٹ وہاں پر بیٹھنا ہے۔ اور جب ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا آپ کو سگنل دیا جائے گا، اور جب درمیان میں آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کو سگنل دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو فردر وہاں پہ انسٹرکشن کوئی بتائی جائیں گی تو وہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ انفیئر مینز آپ نے کوئی یوز نہیں کرنا، کوئی نقل، چیٹنگ، کوئی جہاں سے کوئی جو ہے وہ چیٹنگ بنا کے لے جانا، کوئی اس طرح کا میٹیریل لے کے جانا جو وہاں آپ کو ہیلپ کر سکے تو وہ بیٹا الاؤ نہیں ہے، اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے، اور وہ آپ کے اوپر 2 سال کی پابندی لگوا سکتا ہے کہ آپ 2 سال تک کنزیکٹیو 2 ایئر تک آپ وہاں پر اس کے MD-CAT کے ٹیسٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ پر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی مٹیریل یا ایسی گیجٹس آپ لے جاتے ہیں جن کو منع کیا گیا ساتھ لے جانے کے لیے۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی رسٹ واچ جو ہے، ہاتھ والی گھڑی، وہ ضرور ساتھ لے کے جائیں تاکہ ٹائمنگ کا سامنے رکھا رہے اور آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ایک اپر کلر شیٹ دی جائے گی، رسپانس شیٹ ہوتی ہے وہ، اس کو آپ نے فل اپ کرنا ہے۔ اس پر آپ نے اپنا کویسچن پیپر جو آپ کو دیا جائے گا اس کویسچن پیپر کا ایک ID ہوگا، وہ ID اس پر لکھنا ہے، اور ببل شیٹ ہوگی، وہ اپر کلر شیٹ جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کو آپ نے بلو بال پوائنٹ سے جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ اور جو اس کے نیچے کاربن کاپی ہوگی اس کے اوپر بھی وہ خود بخود ہی وہ آپ نے ایڈجسٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ اوپر والے اور نیچے والے جو سیم MCQs ہیں وہ اوپر نیچے ہیں، تاکہ بعد میں جب آپ کے پاس کیا ہے تو اس میں آپ کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اگر آپ نے ایکسچینج یور کویسچن پیپر اور رسپانس فارم ود سم ادر تو آپ کا وہ جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا کینسل کر دیا جائے گا، اور کسی سے کوئی چیز ادھار لینی، یہ بھی لینا دینا بالکل ٹیسٹ ٹائم میں منع ہوگا۔
اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں آپ کا یہ جو 2 سال کے لیے ٹیسٹ ویلڈ ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ اس میں بہت سارے اپنا احتیاطیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ خیال رکھنی ہیں، اور کووڈ کے حوالے سے ذرا محتاط ہو کے جانا ہے۔ بہتر ہے کہ ماسک اپنا ساتھ لے کر جائیں، پانی والی بوتل بھی ساتھ لے کے جائیں۔ ٹیسٹ جب سٹارٹ ہوگا، بیفور اٹیمپٹنگ دا ٹیسٹ کیا کیا جائے گا، آپ کو فیو منٹس پہلے آپ کو جو ہے وہ ایک رسپانس فارم دے دیا جائے گا، اور اس پر جو ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ایک کویشچن پیپر بھی دے دیا جائے گا، اور اس کو آپ نے فل اپ کرنا ہے، اکارڈنگلی فل کرنا ہے اس کو، رول نمبر آپ نے لکھنا اس پر، انٹر یور پرٹیکولرز اینڈ پٹ سگنیچر آن دا رسپانس فارم آپ کو دیا جائے گا، وہاں پہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، آپ کو دیکھتے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ 10:50 پہ آپ کو کویشچن پیپر دے دیا جائے گا، لیکن سٹارٹ وہ 11 بجے کرنا، اس سے پہلے آپ کو الاؤ نہیں ہوگا۔ آپ نے اس پہ کویشچن پیپر پر کوئی امپورٹنٹ انسٹرکشن ہوں گی وہ آپ نے پڑھنی ہے پہلے، اس کے بعد اپنا پیپر سٹارٹ کر لینا ہے۔ آن ریسیونگ دا کویشچن پیپر دا کینڈیڈیٹ از ریکوائرڈ ٹو امیجیٹلی انٹر رول نمبر اینڈ پٹ ہر سگنیچر آن ہز سگنیچر آن دا کویشچن پیپر ایٹ دا ڈیزائگنیٹڈ اسپیس۔ جہاں بتایا گیا ہے جو چیز لکھنی ہے وہ وہیں لکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہاں میرا نام پورا نہیں آتا تو یہاں میرا اسپیلنگ پورا نہیں آتا، یہاں میرے سگنیچر پورے نہیں آتے، تو آپ کسی اور جگہ پہ سائن سگنیچر نام لکھ دیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ It shall be sole responsibility of the candidates to check the question paper before attempting to answer any question۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سن لیں۔ کویشچن پیپر جیسے آپ کے پاس آتا ہے، ببل شیٹ آتی ہے آپ کے پاس، تو اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں، کویشچن پیپر بھی دیکھ لیں کہ کیا یہ 200 پورے کویشچن اس میں موجود ہیں۔ بعض دفعہ مس پرنٹنگ کی وجہ سے آپ کے پاس جو پیپر آتا ہے اس کے اندر وہ کویشچن پورے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ بعد میں چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی کویشچن پیپر آپ کے سامنے آئے، پہلے بجائے اس کے کہ آپ پہلے اس پر اپنا نام لکھیں یا سگنیچر کریں یا آئی ڈی لکھیں اس کی، آپ پہلے اس پیپر کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ کہیں اس میں کوئی مس تو نہیں ہے، کوئی اسپیلنگ مس یا کوئی MCQs مس یا کوئی پارٹ اس کا مس نہ ہو، وہ پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بعد میں وہ چینج نہیں کریں گے، مسئلہ ہوگا اس میں آپ کو پھر۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے رسپانس فارم، دا ٹیسٹ از ٹو بی آنسرڈ آن اے اسپیشلائزڈ ڈبل شیٹڈ پری پرنٹڈ اینڈ بار کوڈڈ رسپانس فارم آپ کو دیا جائے گا، اس پہ آپ نے اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، اور وہ بھی بلو بال پوائنٹ پین اونلی، یہ بار بار لکھا ہوا ہے بلو بال پوائنٹ پین اونلی، تو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور آپ کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ جو کینڈیڈیٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈیٹیچ دا 2 شیٹس آف رسپانس فارم بیفور دا ٹیسٹ از اوور۔ جب تک ٹیسٹ ختم نہیں ہوتا تو آپ رسپانس فارم کی 2 شیٹیں علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ ہی اس رسپانس فارم کو آپ نے فولڈ کرنا ہے، نہ ہی اس کو پھاڑنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو مارکنگ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے بلو بال پوائنٹ پین سے اس کو حل کرنا ہے، بلو بال پوائنٹ پین سے، اور آپ نے پراپر سرکل لگانے ہیں، نظر آنے چاہیے وہ سرکل لگے ہوئے، یہ نہ مسنگ ہو، وہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ کو کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ رف ورک آپ نے رسپانس شیٹ پر جو آپ کو دی جائے گی اس پر نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کویشچن پیپر کے اینڈ میں کچھ پیجز دیے جائیں گے اس پر کرنے ہیں۔ اور آپ جب ٹیسٹ ختم ہو جائے گا تو آپ کو کہا جائے گا رک جائیں، تو آپ رک جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے پھر مزید جو ہے نا انتظار جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ جب رکنے کہا جائے گا تو آپ نے اپنا پیپر سٹاپ کر دینا ہے، ٹائم کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے the candidate should remain seated till the response form and the first pages of the question paper have been collected from the candidate۔ جب تک آپ سے یہ چیزیں وصول کرنے والی وصول نہیں کر لی جاتی ہیں، آپ اپنی سیٹ پر ہی موجود رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے بھاگ کے جائیں جی یہ میرا پیپر پہلے لے لیں، میں نے جانا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں کو باروں بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑے لیول پر کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں ہر ایک چیز سموتھلی اور نظم و ضبط سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بھی ویریشن جو ہے وہ جو انویجیلیٹرز ہوتے ہیں اور جو ان کے اوپر سپروائزر ہوتے ہیں ان کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ سو سختی رکھتے ہیں اس بات کے لیے، تو آپ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے اور بالکل کول اینڈ کام اپنی سیٹ پر رہنا ہے تب وقت کہ آپ سے آ کے وہ خود پیپر ریسیو نہ کر لیں۔ اور ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے وہ نوٹ کر لیں کہ آپ کا جو سینٹر آپ کو ایلوکیٹ کیا جائے گا، جو چیئر ایلوکیٹ کی جائے گی اس کے اوپر رول نمبر لکھا جائے گا، رول نمبر آپ کا لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی اور کے رول نمبر پہ کرسی پہ جا کے نہیں بیٹھیں گے، ادروائز آپ کی وہ جو پیپر ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو سیلف سکورنگ کے لیے آپ کا جو ہوگا پیپر اگلے دن جو ہے وہ پیپر آپ کا شو کر دیا جائے، اسی دن ہی وہ پیپر آپ کا شو کر دیا جائے گا۔ آپ کو اس کے آنسر کی PMC کی اور UHS کی ویب سائٹ پہ اس کے آنسر کی کو شو کر دیا جائے گا، جو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو اٹیمپٹ کر کے آئے ہیں وہ کتنے آپ کے ٹھیک ہیں اور کتنے غلط ہیں، اور آفیشیل رزلٹ جو ہے وہ 5 سے 7 دن میں شو ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو کاربن کاپی ہے وہ کاربن کاپی آپ نے اپنے سنبھال کے رکھنی ہے، اور اس میں احتیاط کرنا ہے کہ وہ اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ
آپ کے جو نمبر آف چانسز ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آپ جتنی دفعہ مرضی چاہیں یہ ٹیسٹ آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں بشرط کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائی گئی ہو ایم ڈی کیٹ کے والوں کی طرف سے، آپ کی کسی جو ہے وہ رولز اور ریگولیشن کی وائلیشن کی وجہ سے. اسٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کو بہت فائدہ دے گی اور آپ کا مستقبل کے حوالے سے، آپ کے ٹیسٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں سمیت سب بچوں کے یہ ٹیسٹ بہت اچھا کروائے اور ان کے جو جائز خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.